قبر میں میں نے دیکھا کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے وقت دیں کچھ، ٹھیک ہے، مجھے کچھ وقت دیں اور میں جو ہے نا جا کر دین اسلام قبول کر کے واپس آ جاتا. وہ آئے میرا حساب کتاب لینے کے لیے. آتے انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا. یہ فرشتے قبر میں پوچھ رہے ہیں. قبر میں پوچھ رہے ہیں. تو کہا کہ میں اپنی قبر سے اٹھا تو باہر دیکھا کہ میں کچھ مسلمان ایک گاڑی پہ سوار ہیں، تو میں ان کی طرف چلنے لگا. کیسے لوگوں نے کہا نہیں کہ آپ اس مسجد میں آپ صفائی کرتے تھے، لیٹرینیں صاف کرتے تھے اور آج ادھر خطبہ دے رہے ہیں. وہ شخص جو پہلے خود مسیح ہوا کرتا تھا، جی اس نے پھر 2000 بندوں کو مسلمان کیا. سبحان اللہ. ایک نمازی کے ساتھ ذرا سا ان کا جسم لگ گیا اور انہوں نے ان کو تھپڑ لگا دیا، آپ کے والد صاحب کو. تو کچھ جب مسلمان ہونے کے بعد میں سب سے پہلے مجھے اسی مسجد میں اللہ نے شرف حاصل کیا کہ میں اسی مسجد میں مجھے جمعہ ملا. میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو اس بندے کو میں نے اگلی صفوں میں پایا کہ وہ میرے پاؤں کے نیچے بیٹھا ہوں. میں ممبر رسول کے اوپر اللہ نے مجھے بٹھایا. سبحان اللہ. جس مسجد میں اس بندے نے غصے سے تھپڑ مارا کہ یار آپ کی میں صاف ہوں، جمعہ پڑھنے آیا ہوں، تو اسی مسجد میں ان کے والد صاحب نے ماشاءاللہ جمعہ پڑھایا، خطبہ دیا. اور وہ بندہ جو تھا، یہ میرے مالک کے فیصلے ہیں، وہ اپنے فیصلے بہتر جانتا ہے. تو کیسے لوگوں نے کہا نہیں کہ آپ اس مسجد میں آپ صفائی کرتے تھے، لیٹرینیں صاف کرتے تھے اور آج ادھر خطبہ دے رہے ہیں. انہوں نے پہچانا ہی نہیں تھا کیونکہ اس وقت وہ کلین شیپ تھے. پھر جب وہ مسلمان ہوئے ماشاءاللہ سر پہ امامہ شریف اور اتنی ان کی داڑھی، اور جب انہوں نے جمعہ کا خطبہ ختم کیا تو پھر آخر میں اعلان کیا کہ کیا آپ لوگ مجھے پہچانتے ہو. تو سارے نمازی اس وقت جمع تھے، جو ان کے اس وقت جاننے والے تھے. سب کو پتہ تھا کہ ان کا پہلے نام یونس مسیح تھا. تو السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مدثر رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر کی باتیں. دیکھتے ہیں کہ سنتے گانا کو مدثر کا السلام. ہمیشہ کی طرح مدثر نے فیملی کانٹینٹ پروموٹ کیا. محمد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی فیملی کی ایک بہت بڑی سٹوری ہے. بے شک میرا مالک اپنے نیک بندے چن لیتا ہے، میرا مالک جس کو ہدایت دے. اتنی بڑی سٹوری. ان کے والد صاحب ایک ٹائم تھا کہ مساجد میں جو اپنا لیٹرینیں ہیں ان کو صاف کیا کرتے تھے، وہاں پر صفائی کا کام کیا کرتے تھے. تو ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سبحان اللہ اسی مسجد میں انہوں نے اپنا خطبہ دیا. اب یہ سٹوری مسیح سے مسلمان کا سفر کیسے طے ہوا، انہی سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمر بھائی بہت شکریہ. طبیعت صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ جی، شکر اللہ کا. ہمیشہ کی طرح لوگوں نے آپ کو بڑا پیار دیا اور آپ کی جو فیملی ہے، مجھے بتائیں کب اور کس طرح مسیح سے مسلمان ہو گئے، یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ بیسیکل میرے والد صاحب جو ہے نا، ان کا پہلے سے ہی اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں میں تھا اور دوستی آ رہی تھی. کچھ ان کے دوست بھی مسلمان تھے اور مزاروں پر جانا ان کے ساتھ، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ میلے جو پہلے لگتے تھے پچھلے زمانوں میں، یہ میلوں پہ جانا اور ان کے ساتھ کھانا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا، اور اکثر ان کے ذات ہی زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا. تو یہ ہے کچھ صورتحال کہ میرے والد صاحب جو ہے نا یہ گلیوں محلوں کے اندر صفائی کا کام کیا کرتے تھے، ذمہ دار کا. آپ کے والد صاحب؟ جی. تو میرے والد صاحب جو ہے نا ایک دفعہ یہ کوڑا دان جہاں پھینکتے ہیں یہاں سے نا لوہے لالن اکٹھا کر رہے تھے، اور وہاں دیکھا کہ قریب ہی ایک کتا جو ہے نا، اس کو کتے کو کسی نے زہر ڈالا ہوا. گرمیوں کے دن تھے اور وہ تڑپ رہا تھا. تو میرے والد صاحب نے اس کتے کو دیکھا، اور کئی والد صاحب کہتے کہ میں نے بزرگوں سے یہ سنا تھا کہ یہ کتے کو یہ زہر جو ہے نا اس کا اثر دہی سے کچھ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے بازار سے دہی لی اور کتے کا منہ کھولا اور کتے کے منہ کے اندر وہ جو دہی تھی وہ میں نے ڈال دی، اس کو کھلا دی، اور پاس ہی میں بیٹھ گیا دھوپ میں. جب میں نے دھوپ میں بیٹھ گیا اور یہ کونیاں جو ہے نا اس گھٹنوں کے اوپر رکھ کر بیٹھ گیا اور دیکھتا رہا اس کو کتے کو کہ اس کو ہوش آتی ہے تو پھر میں جاتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے. اور کافی ٹائم بیٹھا رہا. پھر اس کتے کو کچھ ہوش آئی، اس کا زہر کا اثر کم ہوا اور وہاں سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلنے لگا. تو پھر میں نے راحت کی سانس لی، پھر میں وہاں سے چلا گیا.
بڑی بات. گھر آیا تو مجھے بخار ہوا، بہت شدید بخار ہوا، تو میں سو گیا. گرمیوں کے دن میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ مجھے رضائی دے دے، مجھے بخار ہے، اور گرمیوں کے دن مجھے سردی لگ رہی ہے. وہ میری دادی نے ان کو رضائی دے دی، وہ لیٹ کے سو گئے. کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک قبر میں موجود ہوں، اور اس کے اندر مجھ سے منکر نکیر جو فرشتے ہیں وہ آئے میرا حساب کتاب لینے کے لیے. آتے انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ فرشتے قبر میں پوچھ رہے ہیں. قبر میں پوچھ رہے ہیں. تو کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ لیتا ہوں میں نے کلمہ کیوں نہیں پیا. اس وقت فوری طور پہ میری والدہ میرے سامنے آئی. انہوں نے یہ کہا کہ نہ تو میرا بیٹا نہ میں تیری ماں. اتنی بات کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی. تو جب ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ میں زندہ ہوں، اور پھر میں نے کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ قبر میں نے دیکھا کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے وقت دیں، ٹھیک ہے. مجھے کچھ وقت دیں، اور میں جو ہے نا جا کر دین اسلام قبول کر کے واپس آ جاتا ہوں. کہ آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں قبر میں کہ مجھے موقع دیں، میں اسلام قبول کر کے پھر واپس آ جاؤں. واپس آ جاتا ہوں. تو والد صاحب نے ان سے کہا کہ ٹھیک، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہا کہ میں اپنی قبر سے اٹھا تو باہر دیکھا کہ میں کچھ مسلمان ایک گاڑی پہ سوار ہیں. تو میں ان کی طرف چلنے لگا. ان کی طرف جب چلنے لگا، اور انہوں نے ایک بندے نے ہاتھ بڑھایا اور مجھے اس سواری کے اوپر بٹھا لیا. تو میرے اس واقعے پہ، اس بات پہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو سواری تھی وہ دین اسلام کی سواری تھی. انہوں نے دین اسلام کی سواری کے اوپر ان کو سوار کر لیا. تو کہا کہ جب مجھے ہوش آئی اور میں نے ارادہ کیا کہ اب میں اسلام قبول کر لوں گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کہا کہ میں پھر اسی طرح تلاش کرتا رہا ہوں کسی ساتھی کے پاس جا کر کہ کوئی مجھے کلمہ پڑھا دے. بالکل. تو میرا ایک دوست تھا، درزی کا کام کیا کرتا تھا. تو میں نے پھر اس کو یہ کہا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں، میں آپ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میرے ساتھ آئیں. وہ مجھے مسجد میں لے کر گئے، مجھے غسل دلایا. غسل دلانے کے بعد مجھے کلمہ پڑھایا انہوں نے. کلمہ پڑھانے کے بعد میں پھر وہاں سے دین سیکھنے کے لیے نکلا. گھر آیا تو گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں. تو میرے والد صاحب کہتے کہ پھر سردیاں تھیں، سردیوں کے دنوں میں پھر وہ میرے والد صاحب کو جو ہے نا انہوں نے دادا ابو نے گھر سے نکال دیا. تو گھر سے نکالا، پھر میں کیا آپ نے اسلام قبول کیا؟ اسلام قبول کر میری والدہ کو، ہمیں سب کو انہوں نے گھر سے نکال دیا. تو سردیوں کے دنوں میں کیا میں اسی طرح فٹ پاتھ پر یہ راستوں میں ہم نے وہ کاغذ وغیرہ اکٹھا کر کے میں نے آپ سب کو وہاں آگ جلانے کے لیے ہاتھ سے کہ رات گزر جائے. تو پھر کسی دوست نے دیکھا، میں نے ان کو اپنی پوزیشن بتائی، پھر انہوں نے ہمیں رینٹ پہ مکان لے کر دیا کرائے پہ. تو الحمدللہ آج انہی کے ہاتھ سے تقریباً 2000 سے زائد لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور میرے والد صاحب کے ہاتھ پہ میرے دادا ابو نے بھی کلمہ پڑھا. عبداللہ مسجد والٹن میں ہے، ورکشاپ والٹن، وہاں پہ عبداللہ مسجد میرے والد صاحب کے نام پر مسجد ہے. وہ شخص جو پہلے خود مسیح ہوا کرتا تھا، جی جی، اس نے پھر 2000 بندوں کو مسلمان کیا. مسلمان کیا الحمدللہ. سبحان اللہ. ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ مسجد میں والد صاحب کوئی صفائی کر رہے تھے، غالباً جمعہ کا دن تھا، تو وہ کسی بندے کو ہاتھ لگ گئے کپڑے، اس نے کہا کہ میرا کپڑا خراب کر دیا. وہ ذرا واقعہ بتائیں. وہ اس طرح تھا کہ جمعے کا دن تھا، والد صاحب روٹین وائز جو کام ان کا تھا، لیٹرین وغیرہ صاف کرنا اور وضو خانے کی اور مسجد کے سین کی صفائی کرنا، یہ کام میں مصروف تھے. تو نماز جمعے کا ٹائم ہونے والا تھا، تو نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جب آئے تو ایک نمازی کے ساتھ ذرا سا ان کا جسم لگ گیا، اور انہوں نے ان کو تھپڑ لگا دیا، آپ کے والد صاحب؟ والد صاحب کو. تو والد صاحب کہتے کہ میں کچھ کر تو سکتا نہیں تھا اس وقت، کیونکہ وہ میری حیثیت سے زیادہ بندہ طاقتور تھا، اور میں کچھ غریب، میری حیثیت ایک چپڑاسی کی تھی اس مسجد میں. تو میں نے اس وقت اس کو کوئی جواب نہ دیا. تو کچھ جب مسلمان ہونے کے بعد میں سب سے پہلے مجھے اسی مسجد میں اللہ نے شرف حاصل کیا کہ میں اسی مسجد میں مجھے جمعہ ملا. میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو اس بندے کو میں نے اگلی صفوں میں پایا کہ وہ میرے پاؤں کے نیچے بیٹھا ہوں. میں ممبر رسول کے اوپر اللہ نے مجھے بٹھایا،
سبحان اللہ. جس مسجد میں اس بندے نے غصے سے تھپڑ مارا کہ یار آپ کے میں صاف ہوں، جمعہ پڑھنے آیا ہوں، تو اسی مسجد میں ان کے والد صاحب نے ماشاءاللہ جمعہ پڑھایا، خطبہ دیا، اور وہ بندہ جو تھا وہ معافی بھی مانگ رہا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں. تو یہ میرے مالک کے فیصلے ہیں، وہ اپنے فیصلے بہتر جانتا ہے. تو کیسے لوگوں نے کہا نہیں کہ آپ اس مسجد میں آپ صفائی کرتے تھے، لیٹرینیں صاف کرتے تھے، اور آج ادھر خطبہ دے رہے ہیں. انہوں نے پہچانا ہی نہیں تھا کیونکہ اس وقت وہ کلین شیپ تھے. پھر جب وہ مسلمان ہوئے ماشاءاللہ سر پہ امامہ شریف اور اتنی دید ان کی داڑھی، اور جب انہوں نے جمعہ کا خطبہ ختم کیا تو پھر آخر میں اعلان کیا کہ کیا آپ لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ تو سارے نمازی اس وقت جمع تھے، جو ان کے اس وقت جاننے والے تھے. سب کو پتہ تھا کہ ان کا پہلے نام یونس مسیح تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں آپ کو جانتے. تو انہوں نے کہا میں وہی یونس ہوں جو آپ کی مسجد میں اور آپ کے علاقے کی صفائی کیا کرتا تھا، اور آج میں ادھر خطبہ دے رہا ہوں. آج میں خطبہ دے سبحان رہا ہوں اللہ، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ. ممبر رسول میں بیٹھا ہوں. اور وہ گندگی سے بڑھ کر کوئی گندا کام نہیں ہے دنیا میں. چپڑاسی کی اس کی کوئی عزت نہیں ہے. بالکل. اور جس کو اللہ کا ممبر اللہ کے نبی کا ممبر مل گیا، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. اس سے بڑی کوئی کرسی نہیں ہے. کرسی ہاں جی، اللہ کے رسول کا ممبر جس کو مل گیا تو اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے. تو آپ کے والد صاحب کے بعد آپ ماشاءاللہ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. الحمدللہ، شکر الحمدللہ اللہ کی ذات کا. تو اپنے ریلیٹیو میں کتنی پریشانی دیکھتے ہیں؟ ابھی بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی مسلمان ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو؟ ہمیں اب پریشانی تو کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. بس یہی ہے، مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ادارہ کچھ اس طرح کا بن جائے کہ جو لوگ مسلمان ہوں ان کو تقریباً 4 مہینے تک جو ہے نا، 4 سے 5 مہینے تک ان کو رہائش دی جائے، ان کو کھانا، اور ان کے جو فیملی ان کی خواتین جو مدرسے کے اندر دین سیکھیں، ان کے بچے مدرسے میں داخل ہوں. بالکل. اور ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنا محنت مزدوری کریں اور دین کا کام، جو دین جتنا بھی ہے ضروری دین، بے شک. موٹے موٹے مسائل جو دین کے ہیں وہ سیکھ لیں تاکہ ان کو آگے زندگی میں چلنے کے لیے آسانی رہے، دین اسلام پر چلنے کے لیے آسانی رہے. والد صاحب کے بعد آپ نے بھی کوئی مسلمان الحمدللہ کیے ہیں؟ کچھ ایک ویڈیو ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہاں اسی جگہ پہ الحمدللہ کچھ رمضان سے پہلے ایک شخص نے کلمہ پڑھا، میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے. سبحان اللہ. اور وہ تقریباً 7-8 افراد، ان کے خواتین اور جو بچے تھے 7-8 افراد بنتے تھے. تو کیا آج سوشل میڈیا پر آئے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، الحمدللہ. تو بڑے اچھے لوگ ہیں، پاکستانی، اوورسیز پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں؟ بظاہر آپ نے بڑا برا وقت دیکھا، بڑی پریشانیاں دیکھی اسلام لانے کے بعد، لیکن یہ کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ تو کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ دین کا کام نہ کسی کا کوئی ذاتی طور پر نہیں ہے، یہ اجتماعی طور پر اسلام کا کام، دین کا کام اجتماعی. ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں، جو اللہ نے جن کو دیا ہے، تو یہ اس طرح کے اداروں میں اپنا مال خرچ کریں جو دین کا کام کر رہے ہیں. تو ہمیں جو پریشانی بنتی ہے، ہمارے مدرسے میں جو استاد ہیں ان کی سیلری کا مسئلہ بن جاتا ہے، بعض اوقات بجلی کے بلوں کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ایک بندے کی یہ بس کی بات نہیں ہے. میرے بھی اتنا نہیں ہے کہ میں اپنا وہ کر سکوں، جو میں بھی ان حضرات سے لوگوں سے کر یہ چلا رہے ہیں ادارہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات کو اللہ نے دیا ہے تو کوئی بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے مہینے کی جو مدرسے کے قاری صاحب کی سیلری یا بجلی کا بل ہے، یا ہمیں یہ سولر پینل کی اس وقت بہت اشد ضرورت ہے، سولر پینل ہمیں لگوا دیں تو اللہ رب العزت ان کا قبول فرمائیں. جی چھوٹا سا مدرسہ ہے، سولر پینل اتنا مہنگا بھی نہیں آئے گا. تو میں قاری صاحب کا نمبر چلا رہا ہوں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ایک مسیح کمیونٹی سے مسلم ہوئے اور لوگوں نے ان کو بڑا پیار دیا. ان کے والد صاحب نے 2000+ لوگوں کو مسلمان کیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، میرا مالک اپنے نیک بندے چن لیتا ہے. پھر انہوں نے ماشاءاللہ بڑے معاملات کو دیکھ کے ابھی لے کے چل رہے ہیں. تو اسکرین پہ ان کا نمبر، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیو کال پہ اپنا مدرسہ بھی دکھائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدرسے کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.